بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 25 رمضان بہت سے ملکوں میں ہے، بہت سے ملکوں میں 26 رمضان ہے۔ 25 اور 26 رمضان کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے ہاں 26 ہے تو آپ اس کو آج 2 دفعہ اس عمل کو کر لیجئے، اور 26ویں اور بعض ملکوں میں آج 27ویں تاک رات بھی ہے، تو تاک رات کا وظیفہ بھی اپلوڈ کیا جا رہا ہے، جو 27، 28 اور 29 کی رات آپ نے کرنا ہے۔ 3 دن کا وظیفہ ہے، بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے، آپ نے اس کو مس نہیں کرنا۔ اسلامک ہب آفیشیل پر بھی 3 راتوں کا وظیفہ اپلوڈ ہوگا، اور آسان وظیفہ آفیشیل پر بھی اپلوڈ ہوگا۔ اسی طرح 27، 28 اور 29ویں روزے کے دن کا وظیفہ بھی اپلوڈ ہوگا، اور رات کا وظیفہ بھی اپلوڈ ہوگا۔ تو یہ 26 اور 27 رمضان کا وظیفہ ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ 26 اور 27 کی تاک رات کا جو 27 کی تاک رات ہے اور 26 کی بھی رات ہے کچھ ملکوں میں، تو یہ دونوں وظیفے بھی اپلوڈ کیے جائیں۔ تو آئیے آج کے عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل کا فائدہ اور عمل کے متعلق ڈیٹیلرز کرتا چلوں، تو اس عمل کو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ساس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو، یا بہو کے دل میں آپ چاہتے ہیں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے یہ عمل بہت زیادہ مجرب ہے۔ اور اس میں صرف ایک بات کا دھیان رکھیے کہ آپ نے ساس کی بات صرف اللہ کو بتانی ہے۔ ساس آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے شوہر کو بھی نہ بتائیں، اپنے ماں باپ کو بھی نہ بتائیں، اور کسی بھی دوست سہیلی کو نہیں۔ یہ غیبت ہوتی ہے، چاہے وہ غلط کر رہی ہے، غلط بتانا ہی تو غیبت ہے۔ نہ کر رہی ہو پھر ایسے بولنا تو بہتان ہے۔ آپ نے غیبت نہیں کرنی۔ آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اللہ رب العزت کو بتائیں، اللہ رب العزت سے عرض کریں، اللہ یہ میرے ساتھ ایسے کر رہی ہے۔ ساس کا مسئلہ ہے یا بہو کا، دونوں ایک دوسرے سے جو بھی مسئلہ ہے آپ کو، وہ اللہ رب العزت سے شیئر کریں، تو اور ساتھ ہی عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت زیادہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوہر کا مسئلہ ہے، شوہر کی محبت کے حوالے سے، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور رزق اور کاروبار میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ رزق کی تنگی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر بھی بہت ضروری ہیں۔ ورنہ بندہ میڈیسن کھا رہا ہے شوگر کی اور ساتھ مٹھائی کھاتا جا رہا ہے، تو اس کا فائدہ تو نہیں ہونے والا۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے احتیاط کرنی ہے اس بات سے کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو۔ اگر آپ کی نماز قضا ہوتی ہے اور آپ لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، تو یہ خیال است و محال است و جنو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وقتی طور پہ کچھ نظر بھی آ جائے تو اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے فائدہ تو ہوگا، لیکن مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مستقل مسئلہ تو رہے گا جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں شروع کر لیتے۔ تو نماز آپ نے پابندی سے پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے اس میں یہ ہے کہ تصور میں لا کے آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد دم کرنا ہے، اور اس میں احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ آپ نے ایسی کسی بندے کے حوالے سے عمل نہیں کرنا جس سے آپ کا کوئی ریلیشن جائز نہیں ہے، حرام کوئی ریلیشن ہے، محبت کرتے ہیں کسی سے، اس کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور پھر نکاح کریں، نکاح کا پیغام بھیجیں، اور پھر اس لیے عمل کریں کہ وہ مان جائیں اور رشتے کے لیے آسانی والا معاملہ بن جائے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی آپ کی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، آپ کو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو وظائف کرتے ہوئے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز ہے، 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اور اس کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بار بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ بعض لوگ جانتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن خیال نہیں ہوتا نا کہ غلطی ہو رہی ہے، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن لگے ہوئے ہیں مسلسل وظیفے پہ وظیفے کرنے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے کم از کم 21 مرتبہ، آپ اس کو پڑھ لیں۔ 11 ٹائمز یا اللہ یا رحمان یا رحیم رہنے دیں،
اس کو آپ نے 21 ٹائمز کرنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ 26 رمضان کا وظیفہ ہے، 26ویں رات کو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور 27 رمضان کا اور 27ویں رات کا وظیفہ بھی وہ یہ ہے کہ آپ کسی وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کے بعد آپ نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو بھی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بھی پڑھنا ہے 11 ٹائمز۔ شروع اور آخر میں دونوں جو ہے یہ وظائف ہیں، ان کے شروع اور آخر دونوں میں آپ نے درود ابراہیمی مس نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اس عمل کی اجازت کے لیے، اور باقی مزید وظائف بھی اپلوڈ ہوں گے اسلامک ہب آفیشیل پر بھی اور آسان وظیفہ آفیشیل پر بھی، میرے ساتھ رہیے گا، اور دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آخر میں آسان وظیفہ آفیشیل کا لوگو آئے گا، آپ اس پہ کلک کر کے چینل اوپن کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔